السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، جو چیزیں اس نے حلال بتائیں ان کو حلال مانا۔ بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا، زمین ہم پر تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا، اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک ترین تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے جا کر کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ چنانچہ تم لوگ میرے ملک میں امن اور چین سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے واپس مکہ لوٹ آئے، اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی۔ دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں، یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں کی جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے،
ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے، ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قید نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں۔ تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت جوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا۔ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے اس پر ان سے کہا، اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متم بن عدی بولا، اللہ کی قسم، اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی۔ اس تجویز کی بنا پر مکے کے دو نامور اور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی۔ ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے صرف ایک دو نمونے آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا
اور ثم دنا فتدلا کا انکار کرتا ہوں، یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ پھر آپ پر حملہ آور ہوا، آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ آ سکا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا، قافلے نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا، اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا۔ عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، محمد نے مجھے بد دعا دی تھی، دیکھو میں شام میں ہوں، اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس وقت تو شیر چلا گیا۔ لوگوں نے عتیبہ کو دلاسا دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو عتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے، عتیبہ کی طرف رخ نہ کرے۔ اس کے باوجود عتیبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ سے نیند کوسوں دور تھی، اور آخرکار شیر آ گیا۔ اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا، ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا عتیبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، مگر عمر میں آپ سے 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ آپ دونوں نے چونکہ سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا۔ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رئیس حرم میں اکثر اپنی الگ الگ مجلس جما کر بیٹھتے تھے۔ سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی، اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ خاموش رہے۔ اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا۔ آپ کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے، آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے۔ آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے۔ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، بھتیجے، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے۔ وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، بہت سخت گیر تھے، طبیعت میں غصہ بہت تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے،
لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمے رہے، یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات سیدنا نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے عمر، دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نعیم بولے، محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ خباب بن ارت بھی ایک طرف چھپ گئے۔ اب بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ ساتھ ہی سعید بن زید کو مارنے لگے۔ بہن نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے، وہ بھی زخمی ہو گئیں، ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ جوش میں آ کر بولی، جو جی میں آئے کر لو عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے، مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا دین کیا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے جوش کے عالم میں چند جملے کہے، پھر فرمایا، جاؤ پہلے غسل کرو، پھر دکھائیں گے ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ غسل کے بعد انہیں قرآنی اوراق دکھائے گئے۔ انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن ارت بھی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ قرآن کے اوراق پر سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پڑھا تو کایا پلٹ گئی اور بولے، یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، بتاؤ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں۔ سیدنا خباب بن ارت نے کہا، اے عمر، جمعرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دار ارقم پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا، آنے دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر۔ دار ارقم گونج اٹھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے۔ ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا، لہذا اس موقع پر ابو سفیان کے خسر عتبہ بن ربیعہ نے قریش کے سرداروں سے کہا، صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا۔ عتبہ اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو۔
قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو۔ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔